अस्सलाम वालेकुम। सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तमाम तर मामलात की, क्योंकि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सियासी इश्यूज को डिस्कस ना करें, हाउ इज़ इट पॉसिबल। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल हमेशा ही गर्मा गर्म चल रही होती है। सानेहा 9 मई ने पाकिस्तान की तारीख को उधेड़ के रख दिया। सानेहा 9 मई के बाद से अब तक सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी ना आ सकी। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या काम करना चाहिए, किस तरह से सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी आ सकती है, इस पर तो बहुत सारे लोग तज्जिया देते हैं। लेकिन सियासी सूरत हाल और गर्मा गर्मी में स्टेबिलिटी लाने से आवाम को क्या मुफाद है? आवाम के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई भी काम नहीं किया जा रहा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आवाम की मनपसंद पार्टी, आवाम का मनपसंद लीडर कौन है, इस चीज से किसी को सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक छीना झपटी जारी है जो कि अरूज पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बांग्लादेश की वीडियोस और वो सारी सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं, हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, जो कि एनालिस्ट हैं, और उनसे जानते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा झुलस रही है और काफ़ी ट्रायल दे रही है, काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है, इनकी मुश्किलात में कमी कब आएगी, जानते हैं उनसे उनका तज्जिया। वेलकम कहते हैं सर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा गर्मा गर्मी में सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा तपिश का शिकार हो रही है? क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ कब मिलेगा? देखें, जो एटीट्यूड्स हैं तहरीक इंसाफ के, यकीनन तहरीक इंसाफ तब आई थी जब हमने देखा कि दो सियासी पार्टियों के अंदर जो एक कशमकश चलती थी 2018 से पहले, उसके हवाले से कौम के अंदर भी इस्तराब पाया जाता था और कौम जो थी वो चाहती थी कि एक तब्दीली हो। पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली का नारा गूंज रहा था और तुर्की के अंदर हमने देखा कि तब्दीली का नारा आया। फिर इसी तरह अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंट फॉर चेंज ओबामा जो है वो तौर पे आए, और इसी तरीके से मोदी जो थे वो भी एक होप और चेंज के हवाले से आए। लेकिन इन सब ने जो है वो काम किया। तो तुर्की के अंदर इतना काम हुआ कि जो कर्जा लेने वाला मुल्क था वो कर्जा देने वाला मुल्क बन गया। भारत की हालत आपके सामने है, अमेरिका जो है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का जो ख्वाहिश थी वो तो लोगों में अभी भी मौजूद है, बल्कि शायद पहले से बढ़ गई है। लेकिन वो ख्वाहिश उनको कहीं पीटीआई की क़यादत ने जो है वो उनको मायूस किया। और आपको याद होगा कि 2018 में जब उनकी हुकूमत बनी तो अगस्त के अंदर तो दिसंबर तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये निज़ाम फेल है, इसके अंदर जो है खान साहब कामयाब नहीं हो सकते। ये उनके अपने लोग थे और फिर वो गिरता रहा, बतदरीज उसका ग्राफ कम होता रहा। कश्मीर का एक बहुत बड़ा इशू आ गया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर जो है वो हमारे हाथों जो है वो खींच के ले गए, हमारी नाक के नीचे थे, और हम जो है वो मुंह तकते रह गए। ये तमाम बातें थी जिसने पीटीआई की जो एक जिसके अंदर मकबूलियत थी उसमें बहुत कमजोरी पैदा कर दी। और साथ ही साथ कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, ये वो तमाम बयानिए थे जिसको 12 हाथ दोहराया गया। लेकिन मैं उसको हवाले से बात करता हूं। अब जो हुआ वो 9 मई के वाकयात हुए। पीटीआई की जो दुश्मनी थी या पीटीआई का जो नजरियाती उनका जो एक मुखालफत थी वो तो थी उनकी सियासी जमातों के साथ और इस निज़ाम के साथ। बजाय इसके कि वो इस सियासी निज़ाम और सियासी कुव्वतों के साथ टकराते, उन्होंने जो है वो इदारों के ऊपर जो है वो अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। सर, अगर हम 2018 की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब एक जंग छिड़ी रहती थी, और अपोजिशन के तौर पर अगर हम 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये टर्निंग पॉइंट क्या रहा जब एस्टेब्लिशमेंट और 2018 में इमरान खान के दरमियान कुछ नोक झोंक स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि
जब ये इन्होंने मीर सादिक मीर जाफर के नारे लगाने थे, पहले हम पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि 6 अक्टूबर को जो है वो DGISI की तब्दीली की बात होती है और जनरल फैज हमीद साहब को जो है वो पेशावर कोर जो है वहां भेज दिया जाता है और जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को जो है वो DGISI तैनात कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब जो थे उन्होंने बहुत ही मेरे ख्याल में एक हंगामा आराई बना दी और 20 नवंबर तक जो है ये मामलात इतने खराब हुए कि जबान रद्द-ए-आम हुआ। एक ISI जैसा एक अहम इदारा, एक मुकद्दस इदारा जो पाकिस्तान के हिफाजत की ज़ामिन है एजेंसी, उसके ऊपर तरह तरह की बातें, हर गली हर मोहल्ले हर कूचे हर थड़े के ऊपर जो है वो बात होने लगी। नतीजा ये हुआ कि फौज ने ये सोचा आते वक्त नवंबर के बाद की जो पॉलिसी थी कि हम जो है बेहतर है कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात हुई उसकी मिसाल वो आपको 2022 मार्च की मिलती है जिसमें 8 मार्च तक हुकूमत उस वक्त की PTI की कहती है कि हम और फौज एक पेज के ऊपर हैं। और आपको याद है कि बिलावल भुट्टो ने एक OIC का हंगामी इजलास अफगानिस्तान के ऊपर हुआ था और कहा था कि 19 मार्च को हम ये नहीं होने देंगे। इसके ऊपर जो है वो 2 घंटे में उन्होंने अपने जो ख्यालात थे वो तब्दील कर लिए और वो इजलास हुआ। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत का साथ दिया लेकिन जाती पॉलिटिक्स का, जाती उनके जो गठजोड़ थे जो MQM के साथ था या उनका चौधरी शुजात एंड कंपनी के साथ था, वो उसके अंदर जो है वो बहुत दूर चले गए थे। और फिर ये हुआ कि जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई पर्सनल मफादात के अंदर तो फिर जो धड़न तख्ता हो गया। उसके बाद उन्होंने बजाय अपनी गलतियों से सीखते और पंजाब, KP और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमतों को दवाम बख्शते और अपनी कारकर्दगी को शो करते, उन्होंने उल्टा जो है वो हुकूमतें अपनी वहां सारी तहलील कर दी। नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है कि आज तक वो रोलिंग स्टोन बने हुए हैं और रोलिंग स्टोन कभी भी मास गैदर नहीं करता, कभी भी लुढ़कता पत्थर जो है वो जमीन जो है मजबूत नहीं करता। अब जो उन्होंने बयानिए जितने बनाए वो खुद उस बयानियों से हट गए और यू टर्न लेने लगे। चाहे वो साइफर का बयानिया था, अब वही साइफर का बयानिया अमेरिका की हमायत के हवाले से चलता है। 368 अरकान कांग्रेस जो है वो उनकी हमायत के अंदर बात करते हैं लेकिन अब उनको वो चीजें याद नहीं आती। उनको वो जो जितने भी अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो हैं, जो ब्रेड शर्मन जैसे बदनाम जमाना जो कि फलस्तीन के हवाले से जिस तरह से इंसान कुछ फसादात और इंसान कुछ हमलों के अंदर बाकायदा उनकी पुष्टपनाही करते हैं इसराइल की, वो इनके लॉबियस्ट में हायर हैं। तो ये वो बातें हैं जो कि तहरीक इंसाफ को और फिर खास तौर पे जब से इमरान खान अंदर गए तो लोगों ने ये देखा कि शायद वो 2-4 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो इलेक्शन भी हो गए और आज जो है वो PTI के अंदर जो है वो एक दौड़ लगी हुई है कि कौन चेयरमैन बनेगा, कौन पार्टी फंड के ऊपर जो है वो पलेगा। ये वो तमाम बातें हैं जिसके अंदर जिसको उठाएं वही एक चेयरमैन बनना चाहता है। और फिर सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जमहूरियत का नाम जो है वो इस पार्टी में, क्या किसी पार्टी में भी नहीं है लेकिन इसमें भी नहीं है, क्योंकि जब देखते हैं कि शेर अफजल मरवत जैसा आदमी जिसकी पब्लिक फॉलोइंग भी है, जिसको PTI के अंदर जो है पजेराई भी मिलती है, लेकिन इसलिए उसको बुनियादी रुकनियत से फारिग कर दिया जाता है क्योंकि वो इमरान खान साहब की मकबूलियत के लिए एक थ्रेट बन के सामने आया, फिर उनके केस बने। यानी कि आज अफसोस की बात से ये कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि वो बात हो कि जनाब माजी के जो हुक्मरान थे उन्होंने गाड़ियां चोरी की तोशा खाना से या उन्होंने अपने लिए कोई हार निकलवाए, यहाँ आज ये बात नहीं हो रही कि हम तो उसमें शामिल ही नहीं थे। यहाँ ये हो रहा है कि जनाब हमने घड़ी इसलिए ली क्योंकि आपने जो है मर्सिडीज गाड़ी ले ली थी, यानी कि ये आलम आ गया। और आखिरी बात करते हुए फिर आप इस बात के ऊपर मजीद सब्जेक्ट पूछ सकती हैं, जब KP में उनकी हुकूमत आ गई और जो अली अमीन गंडापुर साहब आ गए तो फिर उन्होंने, आपको याद है कि अवामी तौर पर निकलने के लिए एक प्लान बनाया। छोटी ईद के बाद उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में एहतजाज करेंगे। आज तक बड़ी ईद जो है गुजरे हुए भी जो है, अब छोटी ईद के बाद बड़ी ईद आई और बड़ी ईद को गुजरे हुए भी 2 माह के करीब होने वाले हैं और वो एहतजाज नहीं नजर आ रहा है। इसलिए PTI की कोशिश है कि वो किसी तरह JUIF के साथ या जमात इस्लामी के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर उसको अवाम की सपोर्ट हासिल हो, सिर्फ सोशल मीडिया की अवाम नहीं बल्कि जो ग्राउंड के ऊपर अवाम है उसकी सपोर्ट हासिल हो। ये है वो तमाम बातें जिसकी बुनियाद के ऊपर JIF के लीडर की वजह से
जो शेर अफजल मरवत की जो बुनियादी रुकनीत कैंसिल की गई, ये भी उसके अंदर एक बड़ा पहलू है। सर, शेर अफजल मरवत साहब फिलहाल सियासी सूरत हाल से काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, और जो आपने बातें बताई वो भी बिल्कुल हकीकत है। जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में जो खबर सामने आई कि शेर अफजल मरवत साहब की पीटीआई में वापसी, इस बात का ऐलान, इस खुशखबरी का ऐलान बैरिस्टर गौहर ने किया और कहा गया कि पार्टी छोड़ने का नोटिफिकेशन गलती से हुआ। अब ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब ओपन सीक्रेट होते हैं, तो ये क्या सिचुएशन है? पार्टी छोड़कर क्या अब उनको वापस मना लिया गया है? क्या अभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है? देखें, बात यह है कि जाहिर है शेर अफजल मरवत साहब के पास और ऑप्शंस क्या हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और डायलेमा है, मैं समझता हूं जो क्राइसिस है पॉलिटिकल, वो ये है कि इस टाइम पे जो एक तरफ पीडीएम की जमातें हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज ज्यादातर लोगों का और जवान नस्ल का गम और गुस्सा जो है वो पीडीएम की जमातों को वापस जो है उनका हुकूमत में आना, ये उनको चुभ रहा है। लेकिन इससे हरगिज ये मतलब नहीं निकलता कि वो इमरान खान साहब के साथ या पीटीआई के साथ जुड़े में हैं। वो अपना उन्होंने अलहदा जो है वो एक मस्कन बना लिया है। इसी वजह से ग्राउंड के ऊपर पीटीआई सपोर्ट लूज कर गई है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के है, और वो भी हम जानते हैं कि बॉट्स के जरिए चीजें चल रही हैं, वो बैरून मुल्क जो है लोगों से चल रही हैं। इस टाइम पे सिंगापुर में, हांगकांग के अंदर, और इसी तरीके से ताइवान के अंदर और बर्तानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर बाकायदा, और कनाडा के अंदर, जहां बैठ के सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं वो काम कर रहे हैं। बाकायदा कंपनीज हायर की गई हैं जिनको मिलियंस जो है वो पे किए जाते हैं, और नतीजा जो होता है वो आपके सामने ही है कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक हंगामा बना हुआ है। अगर इतनी ही उनकी ग्राउंड के ऊपर ताकत है तो आज तक क्या वजह है कि ग्राउंड के ऊपर कोई खातिर खा मुजाहरा खुद केपी के अंदर आपको नहीं नजर आता। अब जो आप आते हैं शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहां जाएं तो जाएं कहां, यानी कि ऑल्टरनेट क्या है। इसलिए मुझे नजर आ रहा है कि बहुत जल्द एक नई पार्टी जो है वो उभरेगी, एक ऐसी पार्टी जो वाकई अवाम की नुमाइंदा हो, जिसमें नौजवान नस्ल जो है वो क़यादत करे। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में नौजवानों की पज़ीराई मिल रही है, और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल नए खून, नई क़यादत, नई सोच और नई फिक्र के अंदर है। शेर अफजल मरवत साहब भी लगता यही है कि वो इन पार्टियों को ज्वाइन करने के बजाय, वो पीटीआई में वापस जाने के भी बजाय, वो अपने आप को एक गोमगों की कैफियत जो है वो बरकरार रखेंगे, ताकि उनका वोट बैंक, उनकी जो सपोर्ट है, उनकी सोशल मीडिया सपोर्ट है, वो टूट ना जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक ऑनरेबल आदमी है, और उनका इस तरीके से ये कह देना कि जी वो गलती से हो गया, ये गलतियां नहीं होती, ये दानिस्ता गलतियां होती हैं, नादानिस्ता नहीं। ठीक है सर, इतनी पार्टियां बनती जा रही हैं, पीटीआई पहले वजूद में आई, एक काफ़ी साल हो गए हैं पीटीआई को, फिर पीटीआईपी बनते देखा हमने, फिर आईपीपी बनते देखा। अब आपका एक और आपने पेशगोई दे दी है कि एक और सियासी जमात बनते हुए नज़र आ रही है। तो ये सियासी जमातों का कोई फ्यूचर भी है, लाइक आईपीपी का, पीटीआईपी का, और फिर जो तीसरी जमात आप बनती हुई देख रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, बुनियादी तौर पे यह है कि जो आईपीपी था या जो परवेज खटक साहब की पार्टी थी, उसका मकसद ये था कि वो ये सोच रहे थे कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। और आईपीपी तो साफ सी बात है वो लोग थे जो ये सोच रहे थे कि हमें वक्ती तौर पे एक शेल्टर चाहिए, एक सर छुपाने की जगह चाहिए। इसलिए आईपीपी जब बनी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो आपको याद होगा कि अभी उसका मंशूर नहीं पता था, उसका दफ्तर नहीं पता था, इलेक्शन कमीशन पे वो रजिस्टर्ड नहीं थी, उसका पार्टी का झंडा नहीं था, उसका ना हेड ऑफिस था। लेकिन तकरीबन उस टाइम पे 100 से ज्यादा एमएनए, एमपी और सेनेटर उसको ज्वाइन कर चुके थे। तो वो फिर जिस तरह से बनती हैं उसी तरीके से बिखरती भी हैं। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि वो अवाम की राय से बनेगी, क्योंकि बहरहाल मेरे इस सारी बात के पीछे बड़ा गहरा मंतक है, और वो ये है कि क्या अवाम में तब्दीली का नारा खत्म हो गया? तो इसका जवाब नफी में है। क्या महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत, नाइंसाफी का हल जो है मौजूदा सियासी पार्टियों के अंदर है? तो बिल्कुल नहीं है। मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान, क्योंकि मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है और मैं रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह भी हूं, तहरीक जवानान पाकिस्तान का, तो मैं ये समझता हूं कि एक नई जो क़यादत है नौजवानों की शक्ल के अंदर, पाकिस्तान में 65% वो लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र हैं और जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। वो मुल्क से जो है वो नाला भी हैं, हालात से जो है वो दिल बर्दाश्ता भी हैं, मुल्क से खैरबाद भी कहना चाहते हैं। एक बड़ी तादाद में, हमारा लाखों की तादाद में
برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ اپنے جائیدادوں کو بیچ کے ادھار لے کے جو ہے وہ ملک سے باہر جو ہے نقل مکانی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں رہے گا, بلکہ اس سب کا جو نظر آتا ہے کہ ایک اور سیاسی خواہش پیدا ہوگی, تڑپ پیدا ہوگی, اور نوجوان اٹھیں گے اور ایک نئی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے سر, ابھی بانی پی ٹی آئی نے مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا, پھر انہوں نے بولا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں, میں ان تمام لوگوں کو جو اس فوٹیج میں دکھائی دیں گے انہیں پی ٹی آئی سے خود نکالوں گا, اور اس کے بعد ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا مشروط معافی مانگنے پر بھی. اس یو ٹرن پر آپ کیا اظہار خیال کریں گے؟ جی دیکھیں, یو ٹرن کو عرف عام میں تھوک کے چاٹنا کہتے ہیں, اور اس سے زیادہ اچھا الفاظ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ اگر یو ٹرن اتنا اچھا ہوتا تو قرآن میں یو ٹرن ہوتا, اللہ رسول نے خدا نعوذ باللہ یو ٹرن لیا ہوتا, 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نے یو ٹرن لیا ہوتا. لوگوں نے تو اپنے جان کی قربانیاں دے دیں, خلفائے راشدین آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے واقع جو ہے وہ اہل بیت ہیں, آپ کے سامنے قافلہ کربلا کا قافلہ ہے, یہ سارے کے سارے جو تھے ان میں سے کسی ایک نے یو ٹرن نہیں لیا. جو اس بات کو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں, جو کہا اس کے اوپر قائم رہے, اور بڑا وہ ایک بڑا تاریخی جملہ بولتے تھے کہ if I am not wrong why must I bend, let other side bend. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں کیوں جھکوں, دوسری سائڈ جھک جائے, یہ انہوں نے کہا, اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن ابھی بانی پی ٹی آئی جو ہیں, جنہوں نے کیا وہ اتنے بھولے ہیں, معصوم ہیں, نادان ہیں, چھنے کاکے ہیں, جن کو ویڈیو پہلے نہیں دیکھی تھی, انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کیا کر رہی ہیں, کیا انہوں نے یہ جتنی صنم جاوید وغیرہ نہیں دیکھی خدیجہ شاہ بھی کیا موجود انہوں نے تھی, جو ہے بالکل علی امین گنڈا پور کی ویڈیوز نہیں دیکھی تھی, کیا انہوں نے جو ہے وہ تمام کے تمام سوشل میڈیا ٹرولنگ اور وہ سارا کچھ نہیں دیکھا تھا؟ نہ کہیں نا خدا کے لیے, ان لوگوں کو آپ نے جو ہے اٹھا کے بڑی بڑی عہدوں کے اوپر بٹھا دیا, یعنی کہ جس نے جتنی بدتمیزی کی, جس نے جتنی ریاست کو نقصان پہنچایا, ریاست کے خلاف دہشت گردی کے مرتکب ہوئے, ان لوگوں کو کیا انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں. ابھی یہ تمام باتیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں, خبروں میں رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے ہر روز ان کی پارٹی خود یہ بولتی ہے کہ وہ کل باہر آئے, آج باہر آئے, پرسوں باہر آئے, 2 مہینے میں آ رہے ہیں, اس سے بات ہو رہی ہے, اس سے بات ہو رہی ہے. میں واحد آدمی تھا جو پورے پاکستان میں یہ کہہ رہا تھا ابھی چند دن پہلے جب یہ بات ہوئی کہ جی بیک ڈور کوئی چینلز کھل گئے ہیں, لیکن کوئی نہیں مان رہا تھا میری بات کو. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی 5 اگست کی دوبارہ پریس کانفرنس ہوئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. پھر وہ بتائیں نا کہ وہ کہاں کس سے بات ہو رہی تھی, یعنی کہ صرف جھوٹ, پروپیگنڈا, اور اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. سر, پی ٹی آئی کے ثوابی کے جلسے کو کتنا کامیاب دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر تو پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہمیں ایک نظر آتا ہے, اتنا لوگ بول بالا کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پر آ رہا ہوتا ہے کہ کامیاب جلسہ, بہترین جلسہ. آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں کہ ثوابی کا جلسہ کیا واقعی کامیاب رہا؟ دیکھیں, جلسہ کوئی بھی پاکستان میں اگر کوئی 5,000 سے اوپر ہو, 10,000 ہو, 7,000, یہ بڑا جلسہ کہلاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا حکومت وقت, میں نے پھر وہی بات کی, بات جلسے کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہے کہ وہ جلسہ کر لیں گے تو کیا کر لیں گے ثوابی کے اندر, کیا وہ لوگ جو ہے پھر نیکسٹ ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی. جلسہ تو ابھی تو دھرنا تو جماعت اسلامی نے بھی دیا, تو کیا بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی؟ تو یہ ہے فیض. ابھی وہ تحریک لبیک والے بھی آئے, تو پھر کیا ہم نے نیتن یاہو کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا؟ کیا جو ہے وہ ہم نے اپنے دستے بھجوا دیے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ طبی امداد کے حوالے سے جس طرح سے وہ چاہتے تھے اور مصنوعات کا بائیکاٹ وہ ہم نے کر دیا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک منطق اور ایک اس کے پیچھے ریزن ہوا کرتا ہے. جلسہ کر لینا اور جلسے کے اثرات, اگر گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر وہ 10-15,000, 20,000, 50,000 آدمی نہیں نکال سکے تو پھر میرے خیال میں یہ تو ان کے لیے مقام شرم ہوگا. ٹھیک ہے سر, حال ہی میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب کیا اور بہت ہی تاریخی خطاب ثابت ہوا. اس خطاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس خطاب میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو بھی ایک سچویشن رہی 9 مئی کے حوالے سے اسے بھی کافی ہائی لائٹ کیا. اس خطاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ خطاب اس لیے ضروری تھا کیونکہ پیغام پاکستان کا بیانیہ جو تھا وہ بنایا گیا تھا، یاد ہوگا علماء ٹھیک ہے۔ مشائخ کی مدد سے بنایا گیا تھا، لیکن جن کے ذریعے پھیلایا گیا میرا خیال ہے انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ اس انداز میں انجام نہیں دیا۔ یہ وہی ایک سلسلہ تھا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں سے ایک یہ بھی تھا، جس کے اندر حکومت نے سفارتی سطح کے اوپر، سیاسی سطح پر، عوامی سطح پر اور قانونی سطح کے اوپر کچھ کام کرنے تھے جو کہ ابھی تک آج تک اس طریقے سے پایا تکمیل نہیں پہنچے۔ جو 4 نکات افواج پاکستان کے زمرے میں آتے تھے وہ تو انہوں نے آج تک جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بارڈر سیکیور کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارے جو گھر ہیں وہ سکون کے اندر ہیں، بازاروں میں گلیوں میں دہشت گردی نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں ہو رہی تھی۔ بہرحال آرمی چیف نے اس بیانیے کو، پیغام پاکستان کو علماء مشائخ کے سامنے ایک نئی جہت کے ساتھ جو ہے پیش کیا۔ انہوں نے وہ جو تمام لوگوں کے اندر شکایات تھیں، یعنی کہ جس میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا میرے خیال میں ٹکا کے جواب دیا، قرآن اور سنت کی بالادستی کی باتیں کی، وہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ، انہوں نے بہت اچھے مدلل ان کی گفتگو تھی، انہوں نے اس کے اوپر پورے جو ایک خاکہ جو ہے وہ پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ علماء مشائخ کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی، کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ کسی اور مسلک، مطلب پاکستان میں تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام شہروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بڑی تعداد، یہ تقریباً کوئی 700-800 بندوں کا ہال ہے، میں یہ پاک چائنا سینٹر کے اندر پہلے بھی گیا ہوا ہوں، یہ بہت بڑا ہال ہے، اور میرے خیال میں اس ہال کے اندر تمام پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں نے ایک بڑا اچھا پیغام لے کے گئے، اور یہ بھی بتایا کہ جو آرمی اور افواج، جو آرمی اور حکومت پاکستان ہے، وہ اس ٹائم پہ دہشت گردی، چاہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو، چاہے وہ عملی دہشت گردی ہو، اس کے وہ خلاف ہیں، وہ معاشی بہتری چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی باور کرا دیا کہ جو بھی اگر ڈائیلاگ ہوگا تو وہ حکومت کے ساتھ کیا جائے، آرمی کے ساتھ وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ پیغام بڑا ضروری تھا، اس کے طول و عرض کے اندر پاکستان کے یہ پہنچا، یہ افغانستان کے اندر گیا، یہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بتایا کہ اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ ہم نے 40 سال ان کی میزبانی کی، ان کو اپنے خون سے سینچا، لیکن آج جو وہ کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیں جو ہے، ہمیں اس بات کا دکھ بھی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان اس کا مداوع بھی کرے گا، اور پاکستان یہ صلاحیت اور حیثیت رکھتا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی بڑھ چڑھ کے اس کا جواب دے گا، اور ہمیں اپنی بارڈر کی سیکیورٹی، پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو اس کے اندر جو ہماری اسمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے کراس بارڈر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک جامع حکمت عملی دی۔ میرے خیال میں کچھ عرصے بعد جو ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جوانوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ایک اپنا نشست رکھیں گے، تاکہ پاکستان کے اندر جو جوان جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا شکار ہوئے میں ہیں، جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ ذہنی ایک جس کو کرب میں مبتلا ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بنگال نے جو ہے وہ تو اپنے جو غدار تھے ان کو پہچان لیا، اب پاکستان کی باری ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کب پہچانیں گے۔ سر ابھی آپ نے خود ہی ایک جملہ بولا کہ بنگال نے ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، بنگال کے حوالے سے انہوں نے تو اپنے ملک کے دشمنوں کو پہچان لیا، ہم کب پہچانیں گے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی کو ہائی لائٹ کروں گی کہ سوشل میڈیا پر سانحہ 9 مئی کو بنگال میں جو کارروائی ہوئی اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، جبکہ سانحہ 9 مئی میں جو بھی معاملات ہوئے وہ سبھی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں تو ان کو صرف اور صرف حسینہ واجد جو کہ وزیر اعظم تھی بنگلہ دیش کی، ان کو صرف ان سے ہی اختلاف تھا۔ بنگلہ دیش میں ہونے والی کارروائی کو کیا سانحہ 9 مئی سے کمپیریزن کرنا مناسب ہے؟ نہیں، یہ گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے کی بات ہے کہ جب آپ کو کوئی بیانیہ نہ ملے، سب سے پہلے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ بھی وہ لوگ تھے جو کچھ عرصے کے پہلے جو ہے وہ شیخ مجیب کو ہیرو مان رہے تھے، شیخ مجیب کو آپ کہہ رہے تھے غدار قوم کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے قوم نے اس کے اوپر، میں غلاظت کی اس مجسموں کے اوپر، کون؟ جنہوں نے بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب، اس کے گھر کو دھان منڈی کے اندر جلا دیا گیا، اس کے مجسموں کو جو ہے وہ زمین کے اوپر گرا دیا گیا، ہتھوڑے مارے گئے، جوتے برسائے گئے، انہوں نے اپنے جس کو بنا رہے
سر کیا آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ حمید گل صاحب، اور کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن ہم بات کر رہے تھے بنگلہ دیش کے اوپر کہ حسینہ واجد کو، اس کی حکومت کو کس طرح سے بنگلہ دیشی عوام نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے صاف واضح طور پر انکار کیا کہ ہمیں یہ وزیر اعظم کے طور پر، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر مزید نہیں چاہیے ہے۔ ان ہنگاموں میں ناظرین کئی لوگ اپنی جان کھو گئے، تقریباً ایک ہزار کے قریب افراد جو زخمی ہوئے، اور 250 کے قریب افراد اپنی جاں بحق ہوئے۔ اس پوری سچویشن کو جہاں ہم نے ایک ورڈ کوٹ کیا، ڈیجیٹل دہشت گردی کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پر ہمیں عبداللہ صاحب نے ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ ہم سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایک بار پھر، اور آپ سے جاننا چاہوں گی ڈیجیٹل دہشت گردی کی آپ نے بات کی تھی، اور ہم اسی بات پر دوبارہ سے اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے کہ ہر سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارمز پر، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سانحہ 9 مئی میں بھی ہماری عوام نے، ہماری یوتھ نے ایسے ہی ایک ریٹیلیٹ کیا تھا عوام کی طرف سے، جسے دہشت گردی کا نام دے دیا گیا، جبکہ بنگلہ دیش میں جو ہوا اس سے ان لوگوں نے اپنے حالات کو مزید بہتر کر لیا۔ تو پاکستانی عوام سو رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے سانحہ 9 مئی کا بنگلہ دیش والی سچویشن سے کچھ کمپیریزن کرنا مناسب ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال سے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ میں گزارش کرتا چلوں کہ جس طریقے سے شیخ حسینہ واجد کا وہاں ہوا، وہاں ایک ریولوشنری کنڈیشن تھی۔ کیونکہ یہ ریولوشن کیوں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ریولوشن ہمیشہ ایک سوچ، ایک فکر کے خلاف آتا ہے، ایک نظریے کے خلاف آتا ہے۔ وہاں جو 53 سال پہلے، 54 سال پہلے نظریہ بتایا گیا تھا اور شیخ مجیب الرحمان نے دیا تھا، دیکھیں ایسٹ پاکستان جب بنا تھا تو انہوں نے بھارت کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور ایک علیحدہ ملک پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی۔ لیکن جب 53 سال پہلے شیخ مجیب نے اٹھا کے اس کو بنگلہ دیش بنا دیا اور پھر بھارت کی طرف جو ہے وہی اس کو بھارت کی غلامی میں ڈال دیا، یہ بات قابل قبول نہیں تھی، جس کے نتیجے میں شیخ مجیب کو اس کے لوگوں کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ بے رحمانہ انداز کے اندر قتل کر دیا گیا، اسی کے گھر دھان منڈی کے اندر۔ پھر ایک سلسلہ فوجی بغاوتوں کا جو ہے وہ چلتا رہا وہاں، اور ہم دیکھتے رہے، اور پھر خالدہ ضیاء آ گئیں، اور پھر شیخ حسینہ واجد اور اپنی بہن ان کی، یہ تو یو کے میں تھے، پھر یہ یو کے سے جو ہے وہ انڈیا آ گئے، اور انڈیا سے شیخ حسینہ نے جب حالات کچھ وہاں سازگار ہوئے بنگلہ دیش میں، تو شیخ حسینہ نے اپنی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دیں بھارت کے کندھے پہ بیٹھ کے۔ آج جو ہے وہاں جو مجسمے مسمار کیے گئے، جو اس کے اوپر ہتھوڑے برسائے گئے، جو جوتے مارے گئے مجیب الرحمان کے مجسمے کے اوپر، یہ ایک ریولوشنری سوچ تھی، یہ ایک نظریاتی، یہ وہ بات تھی جو کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیج بنگال میں تو انہوں نے کیا ڈبونا ہے، ان کا تو جو نظریہ جو تھا مکتی بھانی کا، وہ اصل میں ڈوب گیا، اور مکتی بھانی کا نظریہ جو ہے وہ خلیج بنگال میں بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ، بھارت کی قوم کا نظریہ، نریندر مودی کی فاشسٹ سوچ کا نظریہ، وہ ان کا منہ کالا ہو گیا۔ اب جو آ جاتے ہیں کہ اس کی مماثلت پاکستان کے ساتھ، دیکھیں وہاں کے لوگ اٹھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک سیاسی حکومت کے خلاف جو ہے اپنی جو ہے وہ جو بھی کاروائی ہے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور یہ لیڈر کے بغیر تھے، انہوں نے خود نکالے، جبکہ یہاں ایک لیڈرشپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس جاؤ، آپ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کو جلاؤ، آپ جو ہے وہ ISI کے دفاتر کو جو ہے نشانہ بناؤ۔ امریکہ سے اور برطانیہ سے بیٹھ کے پاکستان کے غدار حسین مہدی اور عادل راجہ جیسے جو بدبخت ہیں، انہوں نے جو دھرتی ماں کے غدار ہیں، جنہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا، وہ لوگ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ فلانے DG کا گھر جو ہے وہ وہاں جگہ پہ موجود ہے، ان کے اوپر حملہ کریں۔ اب فرق یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ تحریک انصاف کا سیاستدانوں کے ساتھ تھا، اور سیاستدانوں کے بجائے آپ نے حملہ کیا فوج کے اوپر، یہ ایجنڈا باہر تھا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ 9 مئی ایک سازش تھی، بالکل سازش تھی، میں بالکل آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ افواج پاکستان، قیام پاکستان اور ریاست پاکستان اور نیوکلیئر پاکستان کے خلاف تھی۔
یہ کسی اور سازش نہیں تھی اس کے، نہ کوئی امریکہ نہ کوئی اور، یہ بلکہ ان لوگوں نے کروائی جو ان کے ہنود اور یہود کے لاڈلے ہیں، اور جن کے لیے آج یہود اور ہنود جو ہے کھڑے ہو کے ان کے لیے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلانے فلانے کو ہمارا برا نہ کہو کیونکہ وہ تو ہمارا دوست ہے، وہ کام کر رہا ہے جو کبھی بھارت نے نہ کیا، وہ کبھی اسرائیل نے نہ کیا، وہ جو ہے بغیر پیسے کے وہ آدمی کر رہا ہے۔ تو یہ تو باتیں وہ کہہ رہے ہیں نا، میں تو اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہا، یہ تو آپ کا دشمن آپ کو بول رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی ڈیجیٹل دہشت گردی نے کس طرح سے سانحہ 9 مئی کو بنگلہ دیش میں ہونے والا ایک سٹیپ لیا، اور اس سٹیپ نے کس طرح سے ریولوشنری چینج لے کر آیا، اور اس چینج کا کمپیریزن کرنا سانحہ 9 مئی کے ساتھ جو کہ ہرگز غلط ہے۔ سانحہ 9 مئی وہ سانحہ ثابت ہوا ہماری تاریخ کا جس میں فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا گیا، لیکن اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیشی عوام نے اس چیز کا منہ بولتا ثبوت دیا ہے کہ ہاں وہ جاگتی ہوئی عوام ہے، وہ اپنے مستقبل کو لے کر مکمل طور پر آگاہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں، ان کے ملک میں تبدیلی آئے۔ اسی لیے انہوں نے وہاں کی سیاسی جماعت، سیاسی لیڈر کے اگینسٹ جا کر، اپنی وزیر اعظم کے اگینسٹ جا کر انہوں نے جو بھی ایک کاروائی کی وہ چلی۔ اور اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کی سیاسی صورتحال پر، پاکستان تحریک انصاف کی کیا سچویشن ہے، بنگلہ دیش میں کس طرح سے اپنے حقوق کے لیے عوام کھڑی ہوئی اور ایک تبدیلی لے کر آئی۔ اب ہم بات کریں گے ناظرین ہماری سوسائٹی میں، ہم سوشل میڈیا سے اگر ہم آغاز کریں، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا نام سوشل ٹاک ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اس میں سوشل ایشو، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی چیزیں ایڈ آن نہ کریں۔ ناظرین، ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی جانور کو، کسی خاتون کو، کسی گھریلو ملازمہ کو اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور سسرالوں میں، میرڈ لائف میں، ڈومیسٹک مطلب گھریلو گھروں میں یہ چیز بری طرح سے ایک اس چیز کا حصہ بن چکی ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بہو کو، بیٹی کو، کسی بھی خاتون کو یا مرد کو، اور وہ اپنا گھر بسانے کی چاہت کی ایک پیش نظر اس چیز کو بریک نہیں کرتی ہے، ڈسکس نہیں کرتی ہے، شیئر نہیں کرتی ہے۔ آج ہم اس چیز پر ڈسکشن کریں گے اور ایڈوکیٹ رضا نور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جن سے سوال کریں گے کہ آخر اس بڑھتے ہوئے ڈومیسٹک وائلنس کو ہم قانونی طور پر کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، کس طرح سے بہتر اپنے معاملات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں، گھریلو ملازمائیں ایسی ہیں جو اس تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں۔ رضا آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیا رائے دیں گی کس طرح سے قانونی طور پر اس سچویشن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ Thank you so much for having me and hello. ہیلو، کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں رضا؟ جی میں بالکل سن پا رہی ہوں۔ نور، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، آپ کا بہت زیادہ میں اس بات پہ تھینک یو کرتی ہوں کہ آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا، کیونکہ اس طرح کے ٹاپک بہت زیادہ اس وقت سوسائٹی کی نیڈ ہے۔ اگر بات کریں نا ہم ڈومیسٹک وائلنس کی، کسی بھی عورت کو تھپڑ مارنے کی یا اس کو کسی بھی قسم کا تشدد کا نشانہ بنانے کی، تو اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے ویمن ریلیٹڈ لاز کو نکال دیں اور کوئی بھی ایسا لا ریفر نہ کریں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس یا جینڈر بیسڈ وائلنس کی روک تھام کے، جو ایک عام آرڈنری لا یا کوئی کانسٹیٹیوشنل آئینی حقوق دیکھ لیں، تو وہ ایک عورت کو اسی پوزیشن میں پلیس کرتے ہیں جتنا وہ ایک مرد کو پلیس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ صرف ایک عورت کو کے ہاتھ کھانے کی، ایک عورت پہ تشدد کرنے کی وہی سزا ہے، وہی اسی میٹر میں ڈیل ہوتا ہے جس طرح ایک مرد پہ تشدد کیا جائے یا کسی ایک عام انسان پہ تشدد کیا جائے، بیکاز مور دین ویمن شی از این آرڈنری ہیومن بینگ، جس کو انسانیت کا درجہ ہوگا، عورت کا درجہ تو اس سے اوپر کیا ہے۔ پہلے یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کی شرم کی بات ہے، ہمارا قانون بھی اور ہمارا اسلام بھی، معاشرہ بھی اور دنیا کا ہر سلجھا ہوا معاشرہ صرف عورت کو ایک انسانیت کے حقوق نہیں دیتے بلکہ اس انسان سے بڑھ کے حق دیتے ہیں، کیونکہ وہ عورت ہے اور معاشرے کی ایک تھوڑی سی کمزور فریق ہے، کیونکہ وہ بایولوجیکلی ویک ہے، فائنینشلی اس کو ویک کر دیا گیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک ہم آرڈنری لاز کی بات بتائیں تو کوئی بھی دنیا کا قانون، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا
کہ آپ کسی بھی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ. یہاں تک اسلام میں تو کسی انسان کے اوپر ذہنی تشدد کی گنجائش نہیں ہے. ردا اگر ہم بات کریں ماضی کے کچھ دنوں کی 4-5 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک مطلب وائرل ہو رہی تھی جانوروں پر ہونے والے تشدد کی ویڈیوز، جس میں کبھی کسی اونٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کبھی کسی گدھے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ جانوروں کے رائٹس، ہمارے ہاں تو ہیومن رائٹس کی، ٹرانسجنڈر رائٹس کی اتنی ڈیبیٹ کی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی کسی کو رائٹس نہیں ملے اس طرح سے. اور جانوروں کے رائٹس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک رائٹس ملنے کی بات ہے نا، تو یہ میں اس چیز سے خلاف کروں گی کہ رائٹس ملے بالکل ہیں، لیکن زمین ہماری امپاورڈ نہیں ہے، ویک نہیں ہے، قانونی لحاظ سے وہ ایکول نہیں ہے، بلکہ اچھے درجے میں. اگر آپ دیکھیں نا ڈائیورسٹی کے لحاظ سے تو ہمارے ملک کی خواتین ایک بڑے عہدوں پہ لگی ہوئی ہیں. اگر ہر دوسرے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو اس میں قانون بیچارہ بے بس ہے، وہ کیا کرے آخر. آپ مجھے یہاں سے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے نا، وہ کلچرل سیٹ اپ کا حصہ بن چکا ہے، ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے. کلچرل سیٹ اپ کے آئے عورت پہ تشدد کیا، آئے عورت پہ تشدد کیا، اور افسوس کی بات ہے اس کو روک تھام کے لیے کوئی غیر قانونی مطلب معاشرتی اسٹیپس نہیں لیے جا رہے. ردا اگر ہم بات کریں میڈیکل کروانے کا ایک جو پروسیجر ہوتا ہے، کوئی بھی خاتون تشدد کا نشانہ بنتی ہے، گھریلو ملازمہ تشدد کا نشانہ بنتی ہے، اس کے بعد جو ایک میڈیکل کا پروسیجر ہوتا ہے اس کو آسان کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اگر میڈیکل ٹیسٹ کے پروسیجر کو آسان بنایا جائے تو مجھے لگتا ہے کافی لوگ اپنے انجام تک پہنچ سکتے ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈومیسٹک وائلنس میں اصل میں آپ کو بات بتاؤں، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے نا، اس سے وہ اتنا شارٹر قسم کا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا سچویشن میں میڈیکل والی سچویشن میں اگر آپ مجھے بتائیں، آئی ایم سوری مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک تھپڑ 2 تھپڑ سے آپ کے منہ پہ کسی قسم کا نشان نہیں پڑتے، لیکن ٹارچر ہوتا ہے وہ اس تھپڑ پہ کوئی گواہ ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی نشان ہوتا ہے، نہ کوئی اذیت ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی سیکشن لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے کیونکہ ہارم نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے کچھ ایسے قوانین موجود ہیں جو اسپیسیفکلی ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیل کرتے ہیں اور فیملی کورٹ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی عورت جو گھریلو تشدد کا شکار ہے اس کو ایک لافل مینر میں، ایک ایمیکیبل مینر میں اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کر کے اس جو ملزم ہے جس نے یہ جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ امپائر تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتا، تو سمپل بات ہے گھریلو معاملات. اگر میں آپ کو بتاؤں نا، ہراسمنٹ کا بھی تو یوزلی دیکھا جائے یہاں پہ گھریلو معاملات آ جاتے ہیں، لوگ باہر آ جاتے ہیں، عدالتیں باہر آ جاتی ہیں، کیونکہ لا کا کام ہمیں تحفظ پرووائڈ کرنا ہے. دیر از ویئر دا باؤنڈری کام کے لا کتنا لوگوں کی پرسنل میٹر میں انوالو ہو سکتا ہے. اب ایک میاں بیوی کے ذاتی معاملات ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، تو کس حد تک جا کے قانون اس آدمی کو سزا دے گا؟ کس حد تک جا سکتے ہیں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عدالت؟ جب ایک بیوی منہ پہ کہہ رہی ہے کہ میرا ملزم تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، میرا ملزم تھا میں اپنے گھریلو حالات بچوں کی خاطر یا اپنی پیسفل لائف کی خاطر اس کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہ رہی ہے، جو کیس لیا ہے وہ واپس لے لوں، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو جج کس حد تک جا کے تحفظ، ہماری عدالتیں اتنا اس حد تک تحفظ پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ ان کو وارن کرتی ہے کہ آپ کی دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو، دوبارہ اس قسم کے قدم نہ کریں. آپ اس کو خرچہ لکھ دیتی ہیں یا اس طرح کی معافی منگوا لیتی ہیں اوپنلی کورٹ میں. لیکن اس سے زیادہ عدالتوں کے بھی ہاتھ بندے ہوئے اور بے بس ہیں جب ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے خلاف مقدمہ نہیں کرنا. ہمارے سامنے سے عائشہ جان دیو کا مقدمہ گزرا ہے، وہ کہاں تک اس کی بات ہوئی، ایف آئی آر ہوئی، گرفتار ہوا، اس کے بعد انہوں نے ان کو معاف کر دیا. تو اس سے زیادہ عدالتیں کتنا کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر کے اس کو مکمل مجرم بنا کے سزا دے سکتی ہیں. تو یہاں پہ گھریلو سیٹ اپ آ جاتا ہے، کلچرل سیٹ اپ آ جاتا ہے. تو میں وہی بات کرتی ہوں کہ قانون سے زیادہ یہاں پہ سوشل اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ویمن کو خود امپاور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کسی مرد کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کا تصور بھی کر سکے. ویری ویل سیڈ. بہت شکریہ ردا آپ کا، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہاں اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس یا کسی بھی اور طرح کے وائلنس کی ہم بات کریں تو وہاں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وائلنس ہم سب کے اندر پنپ رہا ہے اور اسے ہینڈل کرنا، اسے کوپ کرنا ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو کس طرح سے آپ نے کام رکھنا ہے، پیسفل انوائرمنٹ میں رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لیٹ گو کرنا ہے. ہماری ایڈوکیٹ ردا نور جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی، انہوں نے ایک بہت ہی ایک امپاورڈ خاتون کو ہائی لائٹ کیا.
नामवर एंकर हैं आयशा जहांजेब। आयशा जहांजेब का भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला हुआ, लेकिन एट द एंड आकर उन्होंने अपने शौहर को माफ़ किया और सुलह की जानिब गई। तो नाज़रीन, यहाँ हम ख़वातीन को खुद सोचना है, हम लोगों को खुद सोचना है कि क्या ये वायलेंस, क्या ये तशद्दुद काबिल माफ़ी है, और अगर ये काबिल माफ़ी है तो फिर तो अपने घरों में बैठे रहिए, फिर तो इसके ख़िलाफ़ एक भी आवाज़ ना उठाइए। लेकिन अगर ये तशद्दुद काबिल माफ़ी नहीं है और आपने आवाज़ उठाई है तो फिर उस इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाइए। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा सोशल टॉक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।